فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے در مختار۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے اور انہوں نے میری پیشانی پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے کہا کہ تو عذاب سے بچ گیا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، جب کوئی فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لینا چاہیے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی انتقال ہو جائے تو ضرور اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینی چاہیے۔ ہماری تھوڑی سی توجہ میت کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور مرنے والے کے ساتھ نیکی کرنا بھی نیکی ہے، اس کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کرنا بھی یہ بھی نیکی ہے۔ آج اگر ہم مرنے والے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی خیر خواہی کرے گا، کل کو ہم نے بھی تو مرنا ہے۔ تو ہماری تھوڑی سی توجہ میت کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ در مختار کے اندر لکھا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں، تو انشاءاللہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ لکھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا، کس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس کو انک سے، قلم سے نہیں لکھنا، یہ شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دینی اور دنیاوی بہت زیادہ برکتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم بسم اللہ کی برکتیں حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم میں ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی کا سفیدی کے ساتھ قرب ہے۔ اس طرح آنکھ کی سیاہی جو ہے وہ اس کی سفیدی سے کیسے ملی ہوئی ہے، اسی طرح اسم اعظم اور بسم اللہ آپس میں ملی ہوئی ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس چیز پر بھی اسم اعظم کا نام لے لیا گیا اس میں بھی برکت داخل کر دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا گیا وہ ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے، وہ برکت سے خالی ہے۔ ہر جائز کام، ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھنی، کم سے کم بسم اللہ ہی کہہ لیں، لیکن اس میں الفاظ، اس میں حروف کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غلط ہے، الفاظ کی ادائیگی درست ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ثواب تو کچھ نہیں ملے گا، اس کی کوئی برکت نہیں ملے گی کہ الفاظ کی ادائیگی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہر کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، گاڑی چلانے، کوئی چیز اٹھانے، کوئی چیز رکھنے، دکان کھولنے، دکان بند کرنے، تالا لگانے، تیل لگانے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتا پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند کرنے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا یہ عین سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ کس لیے؟ جب قرآن کریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے۔ جو عرب کے جو کفار تھے وہ ہر شے پر اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ کافروں کی مخالفت کرے، تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں ہر کام سے پہلے ہر چیز پر اپنے رب کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم گانے بازوں لطیفوں چٹکلے سنانے کے بجائے غیبتیں کرنے کے بجائے زبان سے قرآن پڑھیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی ساری نیکیاں قبول کروں گا، اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کی زبان کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، اس کے گناہ معاف کر دوں گا، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب قیامت سے اور بڑے خوف سے اس کو نجات دوں گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ جو رحمان اور آگے رحیم ہے، بسم اللہ میں جو رحیم ہے، رحیم کی جو میم ہے اس کو الحمد کے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح میم کو لام کے ساتھ ملا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھے تو فضیلتیں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں۔ فرمایا زبان جہنم میں نہیں جلائی جائے گی، نیکیاں قبول کر لی جائیں گی، اس کو عذاب نار سے، عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرمایا اس کو نجات دوں گا اور بڑے خوف سے بھی اس کو نجات دوں گا۔ تو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی دیکھیں کس قدر برکت ہے۔